بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں اور پہلے دن سے میرے ساتھ ساتھ میرے قدم بقدم شانہ بشانہ چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور عملیات کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے روحانی اور جسمانی امراض کا علاج قرآن اور سنت اور بزرگوں کے تجربے کی روشنی میں ہو۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ سلسلہ سہروردیہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، کہ جس طرح آپ سے میں نے کہا تھا کہ اس 9 دن میں ہم حرف الف سے حرف توئیں تک کا روحانی سفر کریں گے، کہ جس طرح کل کی ٹرانسمیشن میں حرف الف کی حقیقت میں نے بیان کی، آج حرف با کی اہمیت آپ جانیں گے عملیات کی دنیا میں، کہ عملیات کی دنیا میں با کی کیا اہمیت ہے، با لفظ بیسیکلی ہے کیا، اور کس طرف نشاندہی کرتا ہے، اور با کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہم حرف با کی یعنی کہ جس کے عدد 2 بنتے ہیں اس کی حقیقت کو جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جس ماہ میں داخل ہوئے ہیں، اس ماہ کی اہمیت کیا ہے۔ اس مہینے کا اتنا ادب اور احترام اسلام سے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے اور اسلام کے بعد بھی کیا جاتا رہا ہے، اس کی وجہ کیا تھی، اور اس ماہ مبارک میں قرآن کیا کہتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان عالی شان ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس سال کی بات کرتے ہیں تو یہ قمری کا سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جو بابرکت اور مقدس والا مہینہ ہے، کہ اس ماہ مقدس میں سن ہجری تبدیل ہوتا ہے، یعنی کہ ہم ایک منزل سے دوسری منزل میں داخل ہوتے ہیں۔ جو لفظ محرم یہ حرم سے ماخوذ ہے، کہ جس کے معنی عزت اور احترام والا ہے۔ قبل اسلام کہ جب محرم کا مہینہ آیا کرتا تھا تو قریش کے جو لوگ تھے وہ اس مہینے کے اندر جنگ بندی کو بند کر دیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو سزا ہونی ہوتی تھی تو اس ماہ مبارک میں سزا نہیں دیتے تھے، اس ماہ مبارک میں قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس مہینے کا ادب اور احترام میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، وہ کام کیا کرتے تھے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہو، اور وہ اس ماہ کو بڑا مبارک مہینہ سمجھتے تھے، اور اس ماہ میں باقاعدہ طور پر روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے،
اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس ماہ میں ہم جو نیک کام کرتے ہیں اس کا صلہ، اس کا اثر سارا سال ہم پر مثبت پڑتا ہے، یعنی کہ اچھا پڑتا ہے۔ یہ ان کا کانسیپٹ تھا جو اسلام سے پہلے لوگوں کا تھا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل جو یہودی لوگ تھے وہ بھی ماہ محرم الحرم میں عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہ اس نسبت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ ان کو اس دن، یعنی کہ ماہ محرم الحرم میں جو 10واں دن ہے جسے عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، اگر عاشورے کو آپ دیکھیں تو یہ سریانی زبان کا لفظ ہے کہ جس کے معنی بنتے ہیں برکات والا، یعنی کہ برکتوں والا مہینہ، کہ اس دن بنی اسرائیل کو، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو فرعون سے نجات ملی تھی، غلامیوں کی زنجیریں ٹوٹی تھیں اور وہ آزاد ہوئے تھے۔ قرآن اس مہینے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو، اور حرمت و اکرام والے 4 ماہ ہیں کہ جن میں محرم، رجب، ذیقعدہ اور محرم الحرام ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ماہ میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، کسی کو بے جا نہ ستاؤ، تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو۔ یہاں تک کہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کے نزول ہونے سے پہلے جو اہل قریش تھے وہ لوگ تمام جو ظلم کرتے تھے نا وہ اس کو ختم بند کر دیا کرتے تھے، اس ماہ میں نہیں کرتے تھے، اس کے بعد وہ دوبارہ شروع ہو جایا کرتے تھے۔ تو جو عاشورے کا دن ہے، جو 10واں دن ہے، اس 10ویں دن میں، یعنی کہ جو عاشورے کا دن ہے، تو بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں پر خاص نعمتیں عطا کریں اور ان کو ان آزمائشوں سے نکالا کہ جس آزمائش میں وہ مبتلا تھے، کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام، آپ مچھلی کے پیٹ میں سے جب نکالے گئے تو عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب آگ میں آپ کو ڈالا گیا تو یہ آزمائش تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو جو گلزار بنا دیا تھا وہ عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو آپ آزمائش میں تھے تو آپ کو جب اس بیماری سے نجات ملی تو وہ عاشورے کا دن تھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی وہ بھی عاشورے ہی کے دن ہوئی تھی۔ یعنی کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ہم نیک کام کریں، ہم روزہ رکھیں، تو یہی اعمال ہمارے، یہ سمجھ لو کہ اس کا درجہ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان کے بعد جن روزوں کی اہمیت ہے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص محرم کے مہینے کو پائے اور وہ محرم میں روزہ رکھے تو گویا اس کو جو روزے کا ثواب ہے، 1 دن کا ثواب 10 دن کے روزے کے برابر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ذی الحج کے 10 روزے رکھے اور محرم الحرام کے شروع کے 10 روزے رکھے تو گویا وہ پورے سال روزوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ 10,000 سال تک روزے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔
یعنی کہ ماہ محرم الحرم میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم کسی آزمائش میں مبتلا، یعنی کہ ہم نے پورے سال آزمائشوں میں گزارا، 11 مہینے ہمارے آزمائش میں گزرے، مصیبت میں گزرے، بیماری میں گزرے، تنگ دستی میں گزرے، مفلسی میں گزرے، اور جب ہم محرم کا مہینہ پائیں تو جب ہم محرم کے 10ویں دن میں داخل ہوں کہ جس کو عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، اور اس دن اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، ہم کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، ہم لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نیک عمل کی برکت سے، ہمارے روزہ رکھنے کی برکت سے، ہماری عبادت کرنے کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالی وہ جو 11 مہینے ہم پر آزمائش رہی، اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش کو اٹھا لیتا ہے، اس کو راحت میں بدل دیتا ہے، اس کو نعمت میں بدل دیتا ہے۔ محرم الحرم میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو پکاریں، اور اس کے ان دوستوں کو پکاریں کہ جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ایسی شہادتیں پائیں جو ان سے پہلے کبھی کسی کے نہ نصیب میں تھی، نہ ہیں اور نہ ہوں گی، کہ جنہوں نے دین اسلام کو بچایا۔ جی میں بات کر رہا ہوں حضرت امام حسین علی مقام کی، کہ جو شخص عاشورے کے دن حضرت امام حسین علی مقام کے وسیلے سے اپنے رب سے جو مانگتا ہے، رب اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات کہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ شہادت آپ کے نصیب میں آئی۔ دوسری بات اہل بیت کے امام۔ تیسری بات کہ جن کی بدولت آج کے دور میں دین ہم تک پہنچا، وہ یہ سب کچھ انہی کی مرہون منت ہے۔ اور جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے وہ نبی سے محبت رکھتا ہے، اور جو نبی سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ اب ہم آتے ہیں کہ عرف با کی اہمیت کیا ہے، اور جو سال شروع ہو رہا ہے اس میں اگر ہم با پہ ریاضت کرتے ہیں، با پہ محنت کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے کیا کیا استفادہ حاصل ہوتا ہے، ہمیں اس کے کیا فائدے ملتے ہیں، ہمیں اس کی کیا برکتیں ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ حرف با کی برکت جانیے، اور وہ لوگ تیار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں کہ جن لوگوں کے نام با سے یعنی بے سے شروع ہوتے ہیں، کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کہ جن لوگوں کے نام بے سے شروع ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کیا موافق ہیں، ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ اس ٹرانسمیشن کو سمجھ لیں گے کہ وہ لوگ کہ جن کے نام کے حروف بے سے شروع ہو رہے ہیں، تو وہ پورا سال اگر میرے کہنے کے مطابق اپنے اس سال کو بسر کرتے ہیں تو دیکھیے گا اس میں کتنی سلامتی اور عافیت ہے۔ کیونکہ میں آپ کو وہ چیزیں تعلیم کروں گا کہ جو اہل بیت سے منسوب ہیں، جو اولیاء کاملین سے منسوب ہیں، جو اولیاء واصلین سے منسوب ہیں، میں وہ چیزیں آپ کو تعلیم کروں گا۔ سب سے پہلے ہم با کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ با کی حقیقت کیا ہے۔ جی یہ وہی با ہے کہ جب امت کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا تو با سے حکم دیا گیا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا، کہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با کی جو اہمیت ہے نا، وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ جس طرح کہ حروفوں کا امام الف کو کہا جاتا ہے، اسی طرح تمام علوم کا جو امام ہے وہ حرف با کو کہا جاتا ہے، جو بسم اللہ کا سر ہے۔
کیونکہ یہ بسم اللہ کا جو با ہے اس کی حقیقت یہی با جو ہے نا یہ بشر کامل کا با ہے. اس کی عدد 2 بنتے ہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اب آپ سنیں کہ جس پہ ولایت قائم ہے، کہ جس سے ولایت کے دروازے کھلتے ہیں، وہ حرف با ہے. کہ جس سے اولیاء کاملین کی ولایت قائم ہے وہ حرف با ہے. اور وہ حرف با کیا ہے؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انا مدینۃ العلم، کہ میں شہر ہوں علم کا، وہ علی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے. جب قرآن نازل ہوا تو الف سے ہوا یعنی اقرا سے، اور جب امت کو حکم دیا گیا تو بسم اللہ سے پڑھنے کا حکم دیا گیا. کہ اگر بسم اللہ کا حکم بسم اللہ سے آپ نہیں پڑھتے تو قرآن کسی بھی مخلوق کے سمجھ نہ آتا. یہ بسم اللہ کی با کی برکت ہے کہ جو قرآن سمجھ میں آیا. اور اس کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں موجود ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو با ہے، جو بے ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے وہ با میں ہے. اور جو بے کا جو با کا جو نقطہ ہے نا وہ میں ہوں. یہ کون فرما رہا ہے؟ مولا کائنات. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. یہاں اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم علی ہی کے رستے سے پہنچ سکتے ہو، باقی کسی دروازے سے نہیں پہنچ سکتے. جب ہم کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں ہم دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور جب ہم فیض نبوت لینے داخل ہوتے ہیں تو ہم کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ حرف با، یعنی کہ مولا کائنات کے رستے سے داخل ہوں گے. کیونکہ نبوت کا جو باطن ہے وہ ولایت ہے، اور ولایت کا جو امام ہے وہ حرف با ہے، اور جو با ہے اس کا نقطہ اس کی سر ہے. جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بسم اللہ کی برکت سے اس کے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے. یعنی کہ شیطان اس کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا، ہرگز نہیں پہنچ سکتا. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کرتا ہے، بسم اللہ کے جو حرف ہیں وہ 19 حرف ہیں، اور جو 19 حرف جو ہے نا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے نا 19 دروازے ہیں، اور جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اس شخص کے لیے، جو 19 دروازے ہیں. یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جہاں سے ولایت کا پہلا فیض اور پہلا دریا جاری ہوا، یعنی کہ حرف با. اور بشر کامل کس کی ذات ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور حرف با کا اثر آپ کے وجود، آپ کی روحانیت پہ
ایسا تاثیر رکھتا ہے، ایسا اثر رکھتا ہے کہ جس سے روشنی میں اضافہ ہو جائے۔ اس حرف با کی جو ہم بات کر رہے ہیں، میں اس کے عمل کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جن کے نام کے حرف بے سے شروع ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ عمل ایسا ہے کہ جیسے سونے پہ سہاگا۔ اور روحانیت کی دنیا میں وہ لوگوں کو میں نے جلد کامیاب ہوتے دیکھا ہے کہ جن کا اسم بے سے شروع ہوتا ہے۔ اب میں آتا ہوں حرف با کی عظمیت پہ، اس کے عمل پر، پھر میں آپ کو آگے کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ عجب یا جبرائیل یا باعیل بحق یا باقی، یہ عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ عجب یا جبرائیل یا باعیل بحق یا باقی، اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار آپ یہ لکھیں اپنی بیات شاذلیہ میں کہ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ ہے 4444 مرتبہ 28 دن میں پوری کریں گے۔ اچھا، اس کو آپ شروع کریں گے چاند کی 2 تاریخ سے، پہلی تاریخ سے شروع نہیں کریں گے، اس کو چاند کی 2 تاریخ سے شروع کریں گے اس عمل کو۔ اور جو لوگ عام لوگ ہیں جو 4444 کی تعداد نہیں پڑھ سکتے، وہ صرف اور صرف 222 مرتبہ کی تعداد پڑھیں گے۔ اب 222 کی اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ جفت میں آتا ہے، یعنی کہ اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ 6 بنتے ہیں، اور 6 جفت ہے اور با بھی جفت ہے، یہ طاق نہیں ہے کہ جیسے الف طاق تھا یعنی کہ 1 تھا، با جفت ہے یعنی کہ 2 ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، یعنی کہ کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب کا سب جوڑے میں موجود ہے، سنگل کوئی نہیں ہے، یکتا صرف اسی کی ذات ہے، باقی ہر چیز جوڑے میں موجود ہے۔ اب اس حرف با کی عدد تو 2 بنتے ہیں، اس کا اسم باقی بنتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اور باقی کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 113۔ اور اس کی جو خاصیت ہے، اس اسم کی جو خاصیت ہے وہ ہے جمالی۔ یہ سب لکھتے رہیے گا اپنے پاس تاکہ آپ کو یاد ذہن نشین رہے۔ اور اس کی جو تاثیر ہے نا وہ ہے حب کے لیے، محبت کے لیے، یعنی کہ محبت ہے کمال کی، یعنی کہ با کی جو محبت ہے نا وہ ایسی محبت ہے کہ کمال کی محبت ہے، کہ جیسے محبت بشر کامل کی محبت اپنی امت کے لیے ہے۔ کہ آپ سے پوچھا گیا ہے محبوب آپ مانگیے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنی امت کی بخشش۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ مانگیے، آپ نے فرمایا اپنی امت کی بخشش۔ اس کی جو تاثیر ہے یہ محبت ہے، اور اس کی جو طبیعت ہے وہ ہے خوش، اسم با کی۔ اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ جبرائیل ہیں۔ اس با کے ماتحت جو فرشتے ہیں، جو فرشتوں کے جو امام ہیں، جو جبرائیل ہیں، اور اس کے جو موکل ہیں ان کا نام ہے کنقائیل۔ اور جو حرف با کے ماتحت جو جن ہیں، جن کو سرخ جن کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے نویوش۔
اور اس کا جو برج ہے وہ ہے جوزا، اور ستارہ مشتری ہے اس کا، بعض زحل بھی کہتے ہیں لیکن مشتری زیادہ کامل ہے، اور اس کی جو منزل ہے وہ بطین ہے، اس کی شرطین تھی حروف الف کی، اور اس کی بطین ہے، اور اس میں جو بخور کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ایسی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے ان جڑی بوٹیوں کا کہ جس میں مہک اس جیسی آتی ہے، جیسے مٹھاس جس میں ہوتی ہے، جیسے کست شیری ہے، شکر ہے، اس کا پاؤڈر کی اگر دھنی دی جائے تو فائدہ دیتا ہے، نفع دے گا۔ اس کا جو رنگ ہے حرف با کا یہ ہرا ہے، اس کی پوری ترتیب ہے۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے نام بے سے شروع ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ اس عمل کو کرتے ہیں تو وہ 222 مرتبہ 28 دن مکمل کر لیں گے، یعنی کہ 2 تاریخ سے شروع کریں گے وہ پورا اس کو مکمل کر لیں گے۔ اور جو روحانی معالج ہیں اور ان کے اسم بے سے شروع ہوتے ہیں تو وہ 4444 کی تعداد پرہیز کے ساتھ کریں گے، ترک جلالی جمالی ترک باللذات۔ اور اس کے اندر اگر کالے کپڑے پہن کر کیا جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ لوگ کہ جن کے نام کے حروف بے سے شروع ہوتے ہیں، اگر وہ آزمائشوں میں مبتلا ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ گوشت کا کریں، یعنی کہ گوشت لیں، یا اگر اللہ نے ان کو توفیق دیے تو وہ اس کی راہ میں ایک جانور صدقہ کر دیں، گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اب وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، وہ 1.25 کلو گوشت لے لیں، 1.25 کلو نہیں کر سکتے 1.25 پاؤ لے لیں، وہ گوشت اپنے اوپر سے اتار کے صدقہ کر دیں۔ اچھا اس کے لیے جو حروف با رکھتے ہیں نا، ان کے لیے ہفتوں میں جو سب سے خوش قسمت جو دن ہے نا وہ پیر کا دن ہے، یعنی کہ اگر وہ کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو وہ پیر کے دن سے کریں۔ کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں پیر کا دن لیں، گھر میں کوئی خوشی کرنا چاہتے ہیں پیر کا دن لیں۔ اب پیر کا دن پورے مہینے میں کون سا بھی لے لیں، صدقہ کریں، پیر کا دن سے صدقہ کریں۔ اور ان کے جو موافق پتھر ہے وہ پخراج ہے، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا جن کے نام کے حروف بے سے شروع ہوتے ہیں وہ کام کہ جس سے ان کو منع کیا جاتا ہے، وہ کام کون سے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہرگز نہ کریں، کہ جن کے نام کے حروف بے سے شروع ہوتا ہے، اگر وہ کر لیتے ہیں تو وہ اس میں ان کو بڑی محنت لگتی ہے، اور اتنی شدت محنت کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا، صلہ جو ہوتا ہے نا، وہ ان کو بہت کم ملتا ہے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے، اگر وہ یہ کام کریں کہ جن کاموں سے ان کو منع کیا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کولو کے بیل کی، وہ سارا دن چلتا رہتا ہے، سارا دن چلتا رہتا ہے، پھر وہیں آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کام جو منع کیا جاتا ہے وہ ہے سمندری کام سے، کہ جیسے کوئی مچھیرا ہے، کوئی مچھلیوں کا کام کرتا ہے، اس کی خرید و فروخت کرتا ہے، سمندری جہاز میں سفر کرتا ہے، اس کا زیادہ واسطہ سمندر سے پڑتا ہے،
سمندر سے مال لانا لے جانا پڑتا ہے، اس میں ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ جب اپنا حساب کتاب دیکھتے ہیں تو وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے وہ چلے تھے۔ ضروریات ساری پوری ہوتی ہیں لیکن خواہشات پوری نہیں ہوتی، لگژری لائف اسٹائل نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ کہ جن کے حروف بے سے شروع ہوتے ہیں وہ ان کاموں میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ہوتے ہیں۔ وہ ہے سمندری کام۔ ہاں، زمینی تجارت کریں، وہ ان کو نفع دے گا۔ پراپرٹی کا کام کریں، ان کو نفع دے گا۔ وہ کام کریں کہ جس کا تعلق خاک زمین سے ہو، وہ کوئی بھی ہو جائے، اس کام سے اوائڈ کریں جو سمندری ہو، کیونکہ دیکھو مزاج ہوتا ہے۔ اب با کا جو مزاج ہے نا وہ خاکی ہے، بعض اس کو بادی بھی کہتے ہیں، لیکن اثر خاک پہ زیادہ ہوتا ہے اس کا۔ اور جو لوگ کہ جن کے نام کے حروف بے سے شروع ہوتے ہیں وہ اگر یہ کام کرنا چاہیں تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے، کام عمل کرنا چاہیں جو میں نے عمل تعلیم کیا ہے۔ اچھا، دن کا نام بے سے شروع ہوتا ہے، وہ زیادہ تر جس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں نا اس میں ہے معدے کا مرض اور بلڈ کی سرکولیشن، یعنی کہ جلدی امراض، جیسے جسم پہ دانے ہو جانا، گرمی بہت زیادہ وہ ہونا، یا ایسا مرض جیسے کوئی جسے کہتے ہیں کہ جو مرض سے ایک دوسرے سے لگتا ہے، جیسے چھوت کا مرض کہلاتا ہے، کہ جیسے کسی کو ایگزیما آیا تم نے اس کو چھو لیا تو وہ تمہیں لگ گیا، یا اس کو کوئی نزلہ ہو رہا ہے تم اس سے قریب گئے، تم نے کوئی چیز استعمال کری تمہیں بھی لگ گیا۔ جیسے وائرس ہوتا ہے، جیسے کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیلا تھا، اس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے جو بیس ہیں جن کے نام کے حروف تھے نا وہ اس سے متاثر ہوئے، کیونکہ یہ طبیعت کے بہت حساس ہوتے ہیں، طبیعت کے بہت حساس مالک ہوتے ہیں اور نرم دل کے مالک ہوتے ہیں۔ اچھا، ان میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی، یہ کوئی بھی کام پراپر مستقل مزاجی سے نہیں کرتے، ان میں تھکاوٹ کا عنصر بہت جلد ہوتا ہے، لیکن یہ مستقل مزاجی سے کام نہیں لیتے، اور جو لوگ مستقل مزاجی سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ پھر وہیں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے وہ چلے تھے۔ یہ حروف بے کی بات بتا رہا ہوں میں، یعنی کہ انگلش کے الفابیٹ میں اگر لیں تو بی فار بال۔ یہ محنت بہت کرتے ہیں، ان کو صلہ بہت کم ملتا ہے۔ اب اس مزاج سے، اس نقصانات سے، اتنے محنت سے اب یہ کس طرح اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، معنی وہ بات رکھتی ہے۔ تو وہ لوگ کہ جن کے اسم بے سے شروع ہوتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ان ناموں کا انتخاب کریں جو بے سے شروع ہوتے ہیں، وہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ وہ ان آزمائشوں سے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے اسم یا باعث ہے یا باقی ہے، اسم بدوح ہے، اسم بر ہے، تو وہ اگر ان اسماء مبارکہ، اسم الہی جو ہیں، اگر وہ اس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو با کا مزاج رکھتے ہیں، جن کا حروف بے سے شروع ہوتا ہے،
لیکن اگر وہ اس کی عظمیت کو پڑھ لیتے ہیں، جو زیادہ آزمائشی میں مبتلا ہے وہ ایک کام یہ کرے کہ ایک کوئی پیپر لے لے اور اس کے اوپر بے 200 مرتبہ لکھے. 200 مرتبہ لکھنے کے بعد وہ اپنے پاس رکھ لے، پھر اس کی تاثیر دیکھے کیسی ہے اس کی. یہاں تک کہ کہتے ہیں اگر کسی کو سزائے موت ہو جائے، کوئی بندہ قید ہو جائے اور یہ ممکن ہو کہ کل اس کو سزا ہو جائے، تو حرف جو با ہے نا، آپ نے با نہیں لکھنا، الف کے ساتھ نہیں لکھنا، آپ نے صرف بے لکھنا ہے. صرف حرف بے 200 مرتبہ. کیوں؟ کہ اس کے عدد 2 بنتے ہیں. ہم 200 مرتبہ لکھ کر اس کو دے دیں کہ جس کو سزا ہونے والی ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، تو اس کی سزا ملتوی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس کے کئی طریقے کار ہیں کام لینے سے. اور وہ بچے جو رات کو چونک جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور ان کے اسم بے سے شروع ہوتا ہے، تو ان کے گلے میں 19 مرتبہ لکھ کر بے خالی گلے میں ڈال دیں. اس بچے کے صرف بے لکھنا ہے. ہر حرف کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آپ آگ کے قریب جاتے ہو اور آپ کو آگ کی تپش محسوس ہوتی ہے، اس کی تاثیر محسوس ہوتی ہے. اگر ہم حرفوں کو صرف سمجھ لیں، اس کی تاثیر کو سمجھ لیں، اس کے مزاج کو سمجھ لیں، اس کی عادت کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھ لیں، تو ہم ہونے والے خدشات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. جیسا ہمیں معلوم ہے کہ حرف با کی تاثیر کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اور ہمیں صدقہ کون سا کرنا چاہیے، ہمیں کون سا پتھر پہن لینا چاہیے، ہمیں کون سا اسم پڑھنا چاہیے، ہمارے لیے کون سی عبادت افضل ہے ہمارے لیے. اور اگر ہم آزمائش میں گرفتار ہو گئے تو ہم کس طرح نکلیں. ہر بندہ اپنے حرف سے اپنے کام خود لے سکتا ہے. اب کسی کے بے سے شروع ہو رہا ہے، کسی کا جیم سے شروع ہو رہا ہے، کسی کا دال سے شروع ہو رہا ہے. نام کا اثر انسان کی شخصیت، انسان کی روحانیت، انسان کے چہرے پر، اس کے پورے وجود پر پڑتا ہے، اس کے نام کا اثر. پہلے اہل عرب کے اندر جب بچے پیدا ہوتے تھے، ان کی ولادت ہوتی تھی، جو ان کے نام رکھے جاتے تھے، آپ کو معلوم ہے کیسے رکھے جاتے تھے؟ وہ استخارہ کرتے تھے. ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ اہل عربوں کا ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اگر جیسے مثال کے طور پہ چاند کی 2 تاریخ کو بچہ پیدا ہوا، چاند کی 9 تاریخ کو بچہ پیدا ہوا، یا چاند کی کوئی بھی تاریخ کو بچہ پیدا ہوا. اب مثال کے طور پہ چاند کی 15 تاریخ کو بیٹا پیدا ہوا. اب وہ نام کا حروف کیسے نکالتے تھے؟ قرآن سے نکالتے تھے باقاعدہ. وہ قرآن کے 15ویں پارے میں جاتے تھے، یعنی کہ 15 تاریخ کو اگر بچہ پیدا ہوا تو قرآن کے وہ 15 پارے میں گئے اور 15ویں آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا پہلا حرف دیکھا کون سا تھا، اس حرف سے وہ نام رکھا کرتے تھے اپنے بچوں کے. اب کسی بچے کی ولادت 9 تاریخ کو ہوئی تو وہ 9ویں پارے میں گئے اور 9ویں پارے کے اندر 9ویں آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کا پہلا حرف اس کے لیے سمجھ لو کہ اس میں اعظم کے مانند ہوتا تھا، اس کی شخصیت کے مترادف ہوتا تھا، وہ بالکل اس کو موافق آتا تھا. یہ اہل عرب کا طریقہ تھا. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ نام پوچھتے ہیں، ماں کے نام کی عدد پوچھتے ہیں،
ڈیٹ آف برتھ پوچھتے ہیں، دن پوچھتے ہیں، وقت پوچھتے ہیں، صبح ہوا شام ہوا، پھر وہ کیلکولیشن نکالتے ہیں، پھر وہ علم جفر کے حساب سے نکالتے ہیں. وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن علم الحروف کے ذریعے نکالا جاتا ہے قرآن سے، تو ایسے نام کے عدد نکالے جاتے ہیں. یہ بھی نکال سکتے ہیں. بعض اوقات میں مریضوں کو بتاتا بھی ہوں، اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بیٹا ہوا ہے بیٹی ہوئی ہے، آپ ہمیں بتائیں کیا حروف رکھیں، تو ان کو وہ بھی اسی طریقے ترتیب سے بھی میں ان کو تعلیمات دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں علم جفر کے اس سے بتائیں، تو پھر وہ پورا حساب کتاب نکالنا پڑتا ہے، پھر اس سے عددوں کو نکال کے پھر اس کا حروف میں تبدیل کر کے پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ کون کون حروفوں سے وہ استعمال کریں. اچھا، وہ لوگ کہ جن کے نام بے سے شروع ہو رہے ہیں، پورے سال میں سب سے بہترین تاریخیں ان لوگوں کے لیے پتہ ہے کون سی ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کے لیے 20 تاریخ، 11 تاریخ، 2 تاریخ اور 29 تاریخ، یہ 4 تاریخیں ان کے لیے بہترین تاریخیں ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ کہ جن کا تعلق حرف بے سے ہے. اب جیسے بولتے ہیں نا کہ شادی کی ڈیٹ نکالتے ہیں، تاریخ نکالتے ہیں، کون سی فائدہ مند رہے گی. اب کسی کا نام برکت اللہ ہے، اب برکت اللہ صاحب شادی کرنا چاہتے ہیں، اب وہ بولتے ہیں کس لیے کب فائدہ مند رہے گی میرے لیے. اب کوئی لڑکی ہے، اس کا نام بانو ہے، بے سے شروع ہو رہا ہے، اب وہ لڑکی کے ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی، وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ بتا دیں کون سی اچھی ہے. تو 2 تاریخ، 20 تاریخ، 11 تاریخ اور 29 تاریخ ان کے لیے موافق ہے، یعنی کہ بہتر ہے، اچھا ہے. ان میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سفر کو نکلتے ہیں، تو وہ سفر سلامتی کا سفر ہوتا ہے. بیٹا مجھے موبائل بھی دے دینا کال کے لیے، وہ ان کے لیے سلامتی کا سفر بن جاتا ہے ان تاریخوں میں اگر سفر شروع کرتے ہیں. اور اگر ان تاریخوں میں بدھ کا دن آ جائے تو سمجھ لو سب سے بہترین ہے وہ، یعنی کہ وینسڈے، بدھ کا دن ان تاریخوں میں اگر آ جائے تو وہ دن بھی ان کے لیے اچھا ہے اور تاریخ بھی ان کے لیے اچھی ہے. ویسے حرف با کا جو دن ہے وہ پیر ہے، لیکن تاریخوں کے حساب سے جو دن آ جائے جس میں نیک کام کرنا ہو، کام کے لیے آگے بڑھنا ہو، تو پھر وہ بدھ کا دن ہے. آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے مجھے لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور اجازت کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہیں، اور الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم میں ہم دسترخوان امام حسین سجائیں گے. اور جو لوگ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ کار خیر میں دسترخوان امام حسین میں شامل ہوں، تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جس طرح ہم نے پچھلے سال لنگر کا اہتمام کیا تھا 9 اور 10 محرم کو، تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہم دسترخوان سجائیں گے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے اچھی خاصی حلیم کی دیگیں، بریانی کی دیگیں، قورمے کی دیگیں، میٹھے کی دیگیں سب بنا کے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، لوگوں کو تقسیم کیا تھا. اس سال بھی وہ لوگ اگر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے اس پہ موجود ہے، آپ نمبر لے کے کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ فیصل بینک اگر محمد واجد لکھا ہو تو وہ ڈاکٹر صاحب ہی کا ہے. جی السلام علیکم. جی الحمدللہ. آپ لائیو بات کر رہے ہیں، کون اور کہاں سے کر رہے ہیں؟ بیٹا پانی بنا. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. عماد اللہ. جی عماد اللہ صاحب، آپ لائیو بات کر رہے ہیں، لائیو بات کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے. فلیتہ کہری کی اجازت چاہیے 25 دن کے لیے، 25 مرتبہ لکھنے کے لیے. بالکل میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. بالکل میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے.
اچھا ماشاء اللہ خواب میں دیکھا تھا آپ نے. چلیں یہ تو بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اور مزید برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے اوکے 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 اوکے. جی السلام علیکم. الحمد للہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی بولیں. بیٹا وہ تمہارے پاس کال آئے تو مجھے دے دینا. آپ کی آواز میرے موبائل میں بہت سلو آواز آ رہی ہے. آپ جو اسکرین پر نمبر دیا گیا نا اس پہ کال کر لیں. اسکرین پہ کال کر لیں, اس میں صحیح سمجھ آ جائے گی, آواز صحیح آ جائے گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان, آپ کا ایک یہ دیکھے تھے یوٹیوب میں دیکھے تھے تفسیر خلاق کے لیے قبرستان میں پڑھنے کے لیے کیا سورہ چیز؟ مزمل. سورہ مزمل کی اجازت ہے. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان, میں آپ کے ساتھ پچھلے امام حسین چوکی سے جڑی ہوں. ٹھیک ہے. ہلو. آج تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کو پڑھائی سے کافی ریلیف ملا. میں ہر چیز کرتی رہی, پر اب یہ ہو رہا ہے کہ اب میری پڑھائی کچھ بھی اثر نہیں کر رہی, کچھ بھی کام نہیں کر رہی, اور کوئی چیز مجھے رات کو آ کے پریشان کر رہی ہے بہت, ٹھیک ہے. اور آپ میری کا کوئی بھی پڑھائی کوئی بھی عمل کام نہیں کر رہا. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام تمنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری بہن آپ جو نا گوشت کا صدقہ دے دیں, اور امام حسین کی چوکی 40 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اور پانی دم کر کے پیے گی, اور آپ نے اپنے کمرے میں بھی چھڑکنا ہے. اور ہم نے پچھلے سال جو امام حسین کی چوکی کی تعداد بتائی تھی وہ 896 تھی. تو اس دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ اس کو کنٹینیو کر سکتی ہیں, 360 بار بھی کر سکتے ہیں. اور جی السلام علیکم 40 مرتبہ تو لازمی پڑھ لیجئے گا تاکہ برکت کے لیے آپ اس کے عامل ہو جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب, میں عائشہ بات کر رہا ہوں انڈیا سے. جی جی میری آپ بہن. کی اسٹوڈنٹ, میں آپ اسٹوڈنٹ ہوں, پاک فیلنگ کے سیکنڈ لیول پہ ہوں. اچھا سیکنڈ لیول کی بہت اسٹوڈنٹ خوشی ہیں ہوئی. آپ. جی جی, بہت آپ سے ملاقات کی خوشی ہوئی ماشاء اللہ. میرے کو ماشاء بہت طبیعت میں خراب ہے. آپ جو آپ علاج بتائے تھے ہنڈی والا عمل کا بھی میں کری تھی, کل پرسوں کری تھی. تھوڑا میرے کو حاضری بھی ہوتا ہے طبیعت میں, ٹھیک ہے. اچھا تو یہ میں وہ بتائیں کرنے کے یہ بعد بتائیں میں دیکھ لیتا ہوں. یہ بتائیں تاک ہیلنگ کا سفر کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت بڑھیا تھا, بہت اچھا ہے آپ کو ماشاء اللہ. اس میں سیکھنے کو ملا؟ بہت کچھ مجھے بہت کچھ فائدہ بھی ہوا, اور ماشاء اللہ بہت اس کے اندر بہت راز ہے. آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے. اچھا مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا, تو ٹھیک ہے. ہاں آپ کا اسٹوڈنٹ آئی ڈی کیا ہے؟ میرے کو خیال نہیں, اسٹوڈنٹ آئی ڈی نہیں ہے اچھا اسٹوڈنٹ آئی ڈی یاد جو نہیں ہے آپ کو. فائل. چلیں یہ ایڈمن مجھے نکال کے دے دیں گے, انشاءاللہ میں آپ سے بات کر لوں گا. ٹھیک ہے. باقی جو ہمارے تاک ہیلنگ لیول 1, لیول 2, لیول 3 اور لیول 4 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اور میرے وہ اسٹوڈنٹس کے جن کا تعلق ہمارے پڑوسی ملک سے ہے, اور میں ان کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی فیس پے کرنا ہے تو وہ اپنے پرانے اکاؤنٹ میں فیس ہرگز پے نہیں کریں گے, اور اگر وہ فیس پے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ایڈمن سے رابطہ کر کے اکاؤنٹ نمبر لے کے اس میں فیس پے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. ہلو. جی جی لائف کال بات کریں نا. جی جی بولیں. جی حضرت, میرا ہمارا ایک اسٹون کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ اسٹون کا مسئلہ ہے. میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھی بھیجا تھا میں نے. اسٹون. جی جی بولیں. جی کیا میں جی جی ایک میں اسٹون کا واٹس ایپ فوٹو بھی بھیج کے رکھوں ہوں آپ کے واٹس ایپ پہ.
थोड़ा उसका खरीदार नहीं, सही खरीदार नहीं मिला है तो उसको वो नहीं चाहिए, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। थोड़ा उसका मसला हल हो जाता तो अच्छा था। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, उसके लिए ना सूरह कौसर, ठीक है, सूरह कौसर आपने 129 मरतबा पढ़ना है और उसका पानी दम करके पीना है। बाकी आप मुझे दोबारा व्हाट्सअप कर दीजिएगा और अभी कर दीजिएगा ताकि आपका जो मैसेज है ना वो मेरे पास ऊपर आ जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह ताला अभी जब मैसेज देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको तावीज़ भेजने की ज़रूरत पड़े तो मैं आपको तावीज़ सेंड कर दूंगा, अगर बखूर भेजने की ज़रूरत पड़े तो मैं आपको बखूर भिजवा दूंगा, और अगर शाज़ली शिफा बॉक्स भेजने की ज़रूरत पड़े तो मैं इंशाल्लाह शाज़ली शिफा बॉक्स भी भिजवा दूंगा। और वो लोग कि जो परेशान हैं, जादू के मर्ज़ में मुब्तला हैं, आसेब के मर्ज़ में मुब्तला हैं, और या बीमारी के किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो चाहते हैं कि अब वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से बात करना, लेकिन बात नहीं हो पाती, तो उनकी आसानी के लिए मैंने उन लोगों के लिए शाज़ली शिफाई बॉक्स बनवाया है। तो शाज़ली शिफाई बॉक्स भी आप हमसे मंगवा सकते हो, वो मुकम्मल इलाज भी है उन लोगों के लिए कि जो अब जैसे मिसाल के तौर पे अब ऐसा होता है ना कि कुछ इलाज के लिए हमें मुख्तलिफ़ सामान की ज़रूरत पड़ती है, कि जैसे हमें किसी की चौकी लगाना है, किसी के लिए पंछी बिठाना है, किसी की हमने किलाबंदी करनी है, किसी के लिए हिसार कामिल करना है, किसी को दूसरे तरीके से करना है, किसी को सुरैया चौकी से करना है। अब वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए भी मैंने शिफाई बॉक्स तैयार करवाया था ताकि उनको उस मर्ज़ में आराम मिल जाए उनको, और फिर वो उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो उस मर्ज़ से भी उनको निजात मिल जाए। तो शिफाई बॉक्स हमारे जो ये आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके शिफाई बॉक्स भी हमसे मंगवा सकते हैं, कि जिसके अंदर तावीज़ात भी है, जिसके अंदर उतारे का सामान भी है, हिफाजत के लिए नक्श भी है, और घर की हिफाजत के लिए भी इसमें मौजूद है। अब वो कि जिनके घर जादू से मुतासिर हैं, कि जिनके घर में कोई आसेब है, जिन्नाती असरात हैं, उनको महसूसात होते हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, वबा घर के अंदर दाखिल हो गई है या ऐसी परेशानी है, तो वो शिफाई बॉक्स ले जा सकते हैं। और जो कराची में रहते हैं वो मेरे क्लिनिक से ले सकते हैं, और जो कराची में नहीं रहते वो ऑर्डर करके कहीं से भी मंगवा सकते हैं। ये बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस पर मौजूद है, इसका कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। मैं समझता हूँ हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि आप लोगों की आसानी के लिए यही शिफाई बॉक्स मैंने तैयार करवाया था। बाकी जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट भी इसी नंबर पे वो मुझसे ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप परेशान हैं तो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। वो लोग कि जो रूहानियत सीखना चाहते हैं, जो अमलियात सीखना चाहते हैं, और जो हमारी क्लास का ख़ास हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे ताक़िलिंग की क्लास है, जिससे मुख्तलिफ़ क्लासेस हमारी होती हैं, तो उसके लिए भी वो हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी मैं समझता हूँ और बाकी आज ट्रांसमिशन आपके अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला कमेंट्स का जवाब मैं